جی ویلکم بیک. اب بات ہو جائے ایران کی. بہت تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. سامنے دیکھنے میں عمان اور ایران بات چیت کر رہے ہیں اور لیکن کہا یہ جا رہا ہے خبروں کے مطابق کہ بیہائنڈ دا سینز ایجپٹ، پاکستان، قطر ایکٹیولی انوالوڈ ہیں. جیرڈ کشنر ایکٹیولی انوالوڈ ہیں، اسٹیو وٹکوف ایکٹیولی انوالوڈ ہیں کہ شاید ایک فیس سے بھی نکل آئے کہ ایران اور عمان کی کوئی جوائنٹ مینجمنٹ سسٹم نکل آئے اور ایک بہانہ بن جائے، کیونکہ 14 دن تک بھرپور بمباری کی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے اوپر. پھر سڈنلی فرائیڈے کو ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں جے ڈی وینس، ان کے چیئرمین جوائس آف، جنرل زین، یہ سارے ہوتے ہیں اور وہ ٹرمپ کو کہتے ہیں کہ رک جائیں ابھی، کیونکہ ہمارے اسلحے کے ذخائر میں کافی کمی ہو رہی ہے، خاص طور پہ ڈیفنس ایکوپمنٹ میں. اور یہی ریکمنڈیشن ایڈمرل براڈلی کوپر کی آتی ہے جو ان کے مڈل ایسٹ کے ہیڈ ہیں. اگرچہ ٹرمپ اس کو ڈینائی کریں لیکن یہ ایک سیریس فیکٹر ہے. یہ میں ابھی ہم نے یہ بات آپ کو مارچ 27 کو اپنے شو میں بتائی تھی اور بڑی امپورٹنٹ تھی وہ بات چیت، اور وہی چیز ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ 27 جولائی ہے اور یہ چیزیں وہی فروشن پہ پہنچ گئی ہیں اور ایگزیکٹلی جو چیزیں ہیں 25 مارچ کو بتائی تھی وہی چیزیں اسی طرح ڈیولپ ہو رہی ہیں. لیکن 2-3 چیزیں کوئکلی میں آپ سے شیئر کر لوں کہ کیا ہو رہا ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق پاکستان اور قطر نے اپنے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں امریکن، ان کو بڑا کیٹیگوریکلی کنوے کیا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نیتن یاہو کو لگام ڈالتے ہیں، کھینچتے ہیں لیبنان کے اوپر اور ادروائز، تو پھر یہ گارنٹی کرتے ہیں اسٹیٹ آف ہرمز کھل جائے گی. ایز وی اسپیک نیتن یاہو اب امریکہ جا رہے ہیں. کل ان کی ملاقات ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہے اور جب سے ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنے ہیں اس بار یہ ان کی 8ویں ملاقات ہے اور یہ سب سے امپورٹنٹ ملاقات ہے. وہ اپنے ملک میں پولز میں بہت نیچے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی جو اس وار کی پاپولیرٹی ہے، 71% لوگ اس جنگ کے خلاف ہیں، وہ بھی ہائیلی ان پاپولر ہیں. دونوں کے ایجنڈے دونوں مختلف ڈفرینٹ ہیں. ٹرمپ ختم کرنا چاہتے ہیں جنگ کو، نیتن یاہو سننا نہیں چاہتا جنگ ختم ہونے کے کیا ہوگا اس میٹنگ میں. لیکن پاکستان اور قطر کی یہ چیز ہے. اس کے علاوہ بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ایک ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹ کی، جیسے پاکستان اور سعودی عربیہ کا میوچل ڈیفنس ایک ٹیکٹیکل ایگریمنٹ ہے. اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ترکیے کے ساتھ بھی ایک ٹرائی لیٹرل چیز آنے والے دنوں میں بالکل سامنے آ سکتی ہے. اور یہ بھی خبر ہے کہ اگر یہ ہوتا ہے تو زیادہ عرصہ کی بات نہیں ہے، شاید قطر اور کویت یہ بھی اس کا حصہ بن جائے. جو ہم باتیں سن رہے ہیں وہ خلیج کے 8 ممالک کا اس قسم کا ایک ایگریمنٹ کی بات ہو رہی ہے اور اس میں یہ بالکل بادس قیاس بات بھی نہیں ہے کہ الٹیمیٹلی ایران بھی اس کا حصہ بن جائے. بہت سے لوگ اس کو سعودی عربیہ کا پش بیک بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب نیوکلیر ڈیل انہوں نے سائن کی پیسفل پرپسز کی اور اگلے دن ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو پبلکلی سنپ کیا اور سٹن کیا جب انہوں نے کہا کہ ابراہیم اکارڈ سائن کریں گے تو تب آپ کے ساتھ نیوکلیر ڈیل ہوگی جو کل سائن ہوئی تھی. سو دیٹ واز اے ویری پبلک ہیوملیشن آلسو. یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا گلف دیکھ رہا ہے ٹو لوکنگ ایٹ اٹ فرام اے سیکورٹی اینگل. لیکن وہی بات پہلے والی، ابھی جنگ کیوں رکی ہے؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ بات چیت کو موقع دے رہے ہیں یا وہی چیز جو ہم نے مارچ کے اندر آپ سے شیئر کی تھی رپورٹ وہی اصل وجہ ہے؟ بیکاز اگر آپ لیٹسٹ امریکن میڈیا دیکھیں، نیو یارک ٹائمز دیکھیں، وال اسٹریٹ جرنل، ایکسیس، یو نیم اٹ، نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ اسلحے کی کمی بہت بڑی چیز ہے. اگرچہ آج ایکسیس نے براک رویڈ، میں ہمیشہ ان کی سٹوریز آپ سے کوٹ کرتا ہوں کیونکہ ٹرمپ کے معاملے میں یہ بڑا آن سپاٹ یہ بندہ ہوتا ہے ایکسیس کا، براک رویڈ. اس نے ٹرمپ کو کوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرمپ سے ان کی بات چیت ہوئی ہے جس میں ٹرمپ نے وہی باتیں بتائی جو ہم نے آپ کو بھی کہا کہ کون سے ملک ایکٹیو انوالوڈ ہیں. کہتے ہیں جب اس سے میں نے پوچھا گیا تو کتنا وقت دو گے تم اب اس ڈائلاگ کو، تو ٹرمپ نے کہا ناٹ مچ ٹائم، یا بہت جلدی ہوگا یا کچھ بھی نہیں. اور جتنے لوگ اس معاملے سے انوالوڈ ہیں، ٹرمپ نے کہا، انہوں نے مجھے جمعے کو کہا کہ نہیں ابھی آپ حملہ نہ کریں اور دے تھنک ایران اس کو ڈیل بنانا چاہ رہا ہے. اور پھر نے کہا کہ میں نیتن یاہو کو بھی بتاؤں گا اس میٹنگ میں کہ اگر میں صدر نہ ہوتا تو اب تک ایران تمہیں تباہ کر دیا جاتا. یہ تو ہیں کہنے والی باتیں، لیکن یہ جو ویپن کی سچویشن ہے یہ کیا ہے؟ اس میں میں اپنے پروگرام کا چھوٹا سا حصہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کیونکہ تاکہ میں دوبارہ مجھے ایکسپلین نہ کرنا پڑے. اور پھر ہم انہی سے 2-3 سوال پوچھیں گے. منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فارمر پرماننٹ ریپرزینٹیٹو آف پاکستان یونائٹڈ نیشنز. کیونکہ ایک اور بڑی الارمنگ خبر نکل رہی ہے، کچھ میڈیا رپورٹس میں یہ بھی آ رہا ہے کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ بڑے فرسٹریٹڈ ہیں، ایریٹک موڈ میں ہیں. کچھ باتیں سن رہے ہیں کہ کیا ماؤنٹ پک ایکس، جس کو ایران میں کوہ کولان کہتے ہیں، کیا اس پہ ٹیکٹیکل نیوکس کی بھی بات ہم سن رہے ہیں کہ اگر ایک فرسٹریٹڈ ٹرمپ وہاں پہ ٹیکٹیکل نیوکس بھی یوز کر سکتے ہیں. لیکن پہلے ذرا اسلحے والی بات سن لیں آپ.
یہ رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ ہے روسی، آپ نے نام سنا ہوگا. یہ میں کیوں امپورٹنٹ ہے؟ روسی تقریباً 190 سال پرانا تھنک ٹینک ہے برطانیہ کا. اٹ از ون آف دا ورلڈز اولڈسٹ اسٹریٹجک تھنک ٹینکس، موسٹ ریسپیکٹڈ اور پیڈیگریڈ. یہ 1831 سے بنا ہوا تھا اور اس کو دنیا میں ایک اتھارٹی مانا جاتا ہے. اس وقت جو ان کے ڈیفنس اکوپمنٹ ہے، خاص طور پہ جس میں یہ لانگ رینج انٹرسپٹرز ہیں، پریسیجن اسٹرائک ویپنز ہیں، یہ قریباً ختم ہونے والے ہیں. جو اس وقت ان کا اسٹاک پائل تھا امریکہ کا، قریباً ختم ہونے والے ہیں. اور یہ جو اب جنگ ہو رہی ہے، اب یہ ایران کے حق میں کیوں مڑتی جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ پہلے ایران کا جب شروع میں ہوا تو اس سے 80 سے 90% بالکل ڈرونز اور میزائل اسٹرائکس ایران کی نیچے آ گئی ہیں. اور 5ویں دن کے بعد اس وقت ایوریج جو ہے وہ دن کے کوئی 33 ڈرون ہیں اور میزائل، دن کے 33 میزائل اور 94 جو ہے 94 وہ ڈرون سٹرائکس ایران کر رہا ہے. اب سنیے، یہ بڑی ہی امپورٹنٹ باتیں. انہوں نے کہا کہ جی کانفلکٹ سے پہلے ہی، جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی بڑی بری حالت میں تھی امریکہ کی جو سٹاک پائلز تھیں، جو اسلحے کے ذخائر تھے، اور اس کے لیے ورڈ یوز کیا کہ اٹس این ایمٹی بنز ان اے وار ٹائم انوائرمنٹ. اور ان کو بتایا گیا تھا کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو آپ کے اسلحے کے جو سٹاکس ہیں بڑی جلدی ختم ہوں گے. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لوگ ملے تھے 6 مارچ کو بہت ڈیفنس پروڈیوسرز کے ساتھ، لیکن انہوں نے بتایا کہ فرمز کے جب ہم نے کنسلٹ کیا اور ڈیٹیلز کی تو انہوں نے کہا کوئی وہاں پہ بڑھاوا نہیں آیا پروڈکشن میں، کیونکہ کوئی فرم آرڈرز پلیس نہیں کیے. جو امریکن ہولسٹن آرمی ایمونیشن فیکٹری ہے، جو واحد فیکٹری ہے جو ان کے ہائی اینڈ ایکسپلوسیوز بناتی ہے امریکہ کے، اس کے پاس بھی کوئی آرڈرز نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ اور بھی مصیبتیں یہ ہیں کہ جب سے اسٹیٹ آف ہرمز بند ہوئی ہے تو اس کے بعد سلفر کی ایکسپورٹ بالکل بند ہو گئی، اور سلفر بڑا ہی امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے اسلحہ سازی کے اندر سب کچھ. تو خالی یہ کوئی تیل کی قیمتیں نہیں بڑھ رہی، اس کے اور بہت سے فیکٹرز بھی ہیں. پھر وہ کوٹ کرتے ہیں ایک گرائنڈ میٹل کمپنی ہے، اس کے سی ای او کو، آرمن کو، جن سے 19 مارچ کو کہا کہ جو گلوبل سٹاک پائلز ہیں اسلحے کی، خاص طور پہ امریکہ اور اسرائیل وغیرہ کی، یہ اگر 1 مہینہ اور چلے جنگ، یہ اب وہ 19 مارچ کو کہہ رہے ہیں، تو 1 مہینے کے بعد کوئی میزائلز ہوں گے ہی نہیں. There will be no missiles available. اور یہ میں امریکہ اسرائیل کی بات کر رہا ہوں. انالیسس میں وہ بتاتے ہیں کہ جی 3 چیزیں آپ کو چاہیے ایک جنگ کو آگے چلانے کے لیے: انٹرسپٹرز، لانگ رینج اسٹینڈ آف اسٹرائک اور سینسر اینڈ کمانڈ لیئر. انہوں نے کہا یہ جو اسلحہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے امریکہ اور اسرائیل کے پاس، اس کے بعد اب ان کی افواج کے لیے خطرے بہت زیادہ بڑھ گئے. جنگ یہ لڑ سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن اب ان کی سیفٹی ختم ہو رہی ہے، کیونکہ ایران نے کم از کم 1 درجن امریکن اور باقی جو ان کے یو ایس الائز تھے اس پہ ریڈارز اور سیٹلائٹ ٹرمینلز اڑا دیے. اور اس وقت حال یہ تھا کہ 10 سے 11 انٹرسپٹر ان کے استعمال ہو رہے ہیں اب 1 میزائل روکنے کے لیے، اور 8 پیٹریٹ میزائل استعمال ہو رہے ہیں 1 ڈرون کو روکنے کے لیے. انہوں نے کہا یہ امپاسبل ہے اور یہ میگزین خالی ہو رہی ہے. ان کا اسرائیل کی تو اور بھی بری حالت ہے. اگر یہ جنگ چلتی ہے تو اینڈ آف مارچ تک ان کے جو ایرو انٹرسپٹر ہے جس سے سارے میزائلز اور ڈرونز کو گرا رہے ہیں ایران کے، سارے اینڈ کے مارچ پہ ان کے سٹاکس ختم ہو جائیں گے. یہ روسی کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ انسٹیٹیوٹ کہہ رہی ہے. اور ان کا کہ جی رننگ آؤٹ آف ATACMS گراؤنڈ اٹیک میزائلز اور تھرڈ کے انٹرسپٹرز یہ سارے ختم ہو جائیں گے، اور اب ان کے پاس آپشن نہیں ہے کہ اس کو یہ کریں. اور ابھی تک جو اسلحہ چل گیا، سوچتے ہیں اگر اس کو یہ بھرنا بھی چاہیں تو کتنا عرصہ لگے گا. ابھی تک 500 ٹوموہاک میزائل چلا چکے ہیں امریکن اور یہ اسرائیلیز. ان کو 5 سال چاہیے صرف اس کو پورا کرنے کے لیے. پھر ریئر ارتھ میں آپ کو منرلز چاہیے، اس میں گیلیم ہے، جرمینیم ہے. انہوں نے کہا یہ سارا ورلڈ کی تقریباً پروڈکشن ساری بیجنگ کنٹرول کرتا ہے، اور اس نے 2023 سے بین کیا ہوا ہے تاکہ یہی ان کی اسلحے کی نہ ہو. اب پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جب ان کے انٹرسپٹرز اور یہ سارے ختم ہوتے جا رہے ہیں تو یہ ابھی لڑ تو سکتے ہیں، نقصان تو پہنچا سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس وہ کوالٹی نہیں رہے گی. اس لیے اب ڈونلڈ ٹرمپ بھی چاہتے ہیں کہ کسی طرح جان چھوٹے اور ہم اس میں سے نکلیں.